نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر جاء الحق وزهق الباطل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامین مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس کی اعلیٰ بصارت پہ لاکھوں سلام۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد انتہائی معزز و محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رد مرزیت کے حوالہ سے بسلسلہ مسلمانوں اور مرزیوں میں فرق ہمارا آج کا موضوع ہے، فریقین کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے عقائد، یعنی مسلمانوں کے اصحاب رسول کے بارے کیا نظریات ہیں، کیا عقائد ہیں، اور مرزئی حضرات جو ہیں ان کے صحابہ کرام کے بارے کیا نظریات و عقائد ہیں۔ سامعین کرام، سر دست یہ بات پیش نظر رہے کہ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اول سے لے کر آخر تک، پہلے سے لے کر آخری تک، سارے کے سارے عادل، ثقہ، اسلام کے روشن اور بلند و بالا مینار، ان سب سے اللہ راضی اور وہ سب رب سے راضی۔ سب صحابہ کرام کے متقین، صالحین، صاحبان فوز و فلاح اور جنتی ہونے کی گواہیاں خود قرآن نے دیں، صاحب قرآن نے دیں۔ سب صحابہ کے ہادی اور مہدی ہونے کی گواہیاں خدا نے دیں، مصطفیٰ نے دیں، عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول نے سب صحابہ کرام کو قیامت تک کے لیے، آنے والے مسلمانوں کے لیے معیار ایمان قرار دیا۔ صحابہ کرام کے جو فضائل و مناقب قرآن و سنہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ عدد و حصر سے باہر ہیں۔ برکت کے لیے چند ایک میں عرض کیے دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے اندر وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ رب نے فرمایا، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، اور وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10۔ تو یہاں پر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرمایا، یوں تو سب صحابہ کرام سے رب نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن فتح مکہ سے قبل کے جو صحابہ کرام ہیں جنہوں نے
جہاد کیا، رب کی راہ میں مال خرچ کیا، وہ بلند و بالا درجات کے مالک ہیں، وعدہ تو سب سے ہے۔ اسی طرح سورہ حشر کی آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ رب اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد ہوا آمینو کما آمن الناس، رب نے فرمایا کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ یہاں اپنے اور پرائے مفسرین کی کہ اتفاق رائے سے یہاں صحابہ کرام مراد ہیں۔ آیا پاک کا مطلب یہ ہوگا قیامت تک کے لوگوں یوں ایمان لاؤ جیسے محمد عربی کے صحابہ کرام لے کر آئے۔ اسی طرح صحیح بخاری پہلی جلد صفحہ 518 کے اندر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فلو انا احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدہم ولا نصیفہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو پھر بھی وہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے ایک مد یا آدھا مد خرچ کرنے کے درجے کو بھی نہیں پہنچتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر غیر صحابہ میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور نبی پاک کے مقدس صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی آدھی مٹھی یا ایک مٹھی جو راہ خدا میں خرچ کر دے تو فرمایا پھر بھی اس صحابی کو فضیلت اور اجر اور ثواب تمہارے سے زیادہ ہے۔ ناظرین اکرام، یہ میں نے چند قرآن مجید کے آیات طیبات اور ایک حدیث رسول آپ حضرات کے سامنے پڑھی جس کے اندر واضح ہوا کہ صحابہ کرام کی عظمت کس درجہ فوقیت رکھتی ہے۔ کائنات کا کوئی بھی آدمی ان کے ہمسر نہیں ہو سکتا۔ امت مرحومہ کا، امت محمدیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ساری دنیا کے صالحین، متقین، عبادت گزار، نجبا، نقبا، اوتاد، ابدال، فرد الافراد، قطب الاقطاب، غوث الاغیاث، صحابہ کرام کے بعد ساری کائنات کے ایمان والے اکٹھے بھی ہو جائیں تو وہ کسی ایک صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچتے ہیں۔ یہ رتبہ ہے، یہ عزت، یہ مقام اور مرتبہ ہے جو رب اور اس کے رسول نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ اس بات کی وضاحت کے لیے میں بس ایک حوالہ یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام المفسرین، امام المحدثین، حضرت سیدنا امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا جاتا ہے ایما افضل معاویۃ او عمر بن عبد العزیز، کہ حضور یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا واللہ للغبار الذی دخل انف فرس معاویۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من مئات واحد مثل ابن عبد العزیز۔ پوچھا گیا حضور یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ پوچھنے والے کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ چونکہ حضرت عمر بن عبد العزیز بڑی عظمتوں کے مالک ہوئے، صحابی نہیں ہیں، اپنے وقت کے مجدد ہیں، عدل اور انصاف آپ کے دور خلافت کے اندر اپنے نقطہ کمال کو پہنچ رہا تھا اور پہنچا۔ تاریخ آپ کو عمر ثانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑا رتبہ عطا کیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور عمارت میں ظاہری طور پر جنگیں ہوئیں،
تو ادھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بڑا اسلام کو عروج ملا، تو پوچھا یہ کہ عمر بن عبدالعزیز جو صحابی نہیں ہے وہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما افضل ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جو جواب دیا جنت کے سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، کیسے تقابل کی بات کرتے ہو، کیسی ہمسری کی بات کرتے ہو، کیا پوچھتے ہو کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ فرمایا واللہ للغبار الذی دخل انف فرسی معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من مئات واحد مثل ابن عبدالعزیز۔ فرمایا تم حضرت امیر معاویہ کی بات کرتے ہو؟ کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ تو وہ بلند و بالا ہے کہ جس کی تعیین خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ فرمایا نبی پاک کی معیت اور رفاقت اور مصاحبت کے ساتھ اندر کفار کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، کفر کے خلاف جنگ کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ جب اپنے گھوڑے پر سواری پر تشریف رکھتے، میدان جنگ میں جاتے، آپ کے گھوڑے کے قدموں کو پیروں کو لگ کر جو مٹی اڑ کر ہوا میں اڑ کر گرد و غبار بن جاتی، عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہ عمر بن عبدالعزیز ایک نہیں، عمر بن عبدالعزیز جیسے 100 آدمی بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس گرد و غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں ناظرین، یا حضرت امیر معاویہ کی بات نہیں کی، حضرت امیر معاویہ کے قدمین طیبین کی بات بھی نہیں کی، حضرت امیر معاویہ جس سواری پر بیٹھتے تھے اس سواری کی بھی بات نہیں کی، اس سواری کے قدموں کی بات بھی نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ اس گھوڑے کے قدموں کو جو مٹی لگ کر ہوا میں اڑ کر گرد و غبار بنتی، عمر بن عبدالعزیز جیسے 100 افراد بھی اکٹھے ہو جائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، یہ صحابی رسول کے مقام اور مرتبے کی بات ہے۔ حضرت شیخ الاسلام امام احمد بن محمد بن علی بن حجر حیتمی مکی مصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا مطلب یہ ہے ان شرف الصحبت والرؤیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحلول نظرہ الکریم لا یعادلہ عمل ولا یوازیہ شرف۔ فرمایا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی صحبت، سنگت، آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا، آپ کی زیارت کرنا اور آپ کی نظر کرم کا کسی پر پڑ جانا، لا یعادلہ عمل ولا یوازیہ شرف، کہا یہ اتنی بڑی کرامت، اتنی بڑی شرافت، اتنا بڑا رب کا فضل ہے، اتنی بڑی عزت اور آبرو ہے کہ دنیا کا کوئی عمل صالح اور کوئی عزت، آبرو اور شرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ فتاوی حدیثیہ حضرت امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ اس کا صفحہ نمبر 401 اور 402 ہے۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی اہل اسلام کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کرام کی عظمت اور رفعت ہے۔ صفحہ نمبر 401 اور 2۔ شیخ الاسلام حضرت امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی حدیثیہ میں اہل اسلام کے اس عقیدے کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ دوستان گرامی، آپ نے غور کیا کہ صحابہ کرام کا رتبہ، مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ کائنات ساری کی ساری اکٹھی ہو کر بھی کسی ایک صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر جو صحابہ کرام کی افضلیت کی ترتیب ہے وہ بھی اہل اسلام کے ہاں بالکل واضح ہے
کہ انبیاء رسولوں اور نبیوں کے بعد، نبوت اور رسالت کے بعد سب سے بلند و بالا رتبہ، درجہ، مقام اور مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ آپ کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق کا ہے، ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی کا ہے، ان کے بعد حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ تو یہ بھی حوالہ میں شرح قائد ماں نبراس سے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات مزید نکھر کر سامنے آ جائے۔ یہ نبراس شرح عقائد ماں نبراس کا صفحہ نمبر 486، 84 اور 486 پر جا کر پھر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے بات کی ذات کی وضاحت کی گئی۔ یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ یہاں پر سردست شیخین کریمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے تخصیص کے ساتھ میں چند ایک احادیث بھی پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تصنیف لطیف فضائل خلفاء الراشدین، اس سے